الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ آج ہمیں اکثر احباب ملتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، انتہائی پریشان کن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پوچھا جائے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جی فلاں بندہ ہم سے حسد کرتا ہے، فلاں بندہ ہماری انسلٹ کرتا ہے، نفسیاتی طور پر ہمیں ٹارچر کرتا ہے، ذہنی طور پر ہمیں فلاں بندے سے تکلیف میں پہنچ رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کسی قسم کے بھی دشمن سے متاثر ہیں، چاہے کوئی پھونکے مار کے جادو کے ذریعے متاثر کر رہا ہے، چاہے کوئی انسان نفسیاتی طور پر کسی کو ٹارچر کر رہا ہے، چاہے کسی کو خاندانی طور پر اس کو بلیک میل کر کے دشمنی پہنچا رہا ہے، یا مارکیٹ میں ہے کوئی کاروبار کے معاملے میں لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، یا انسان کسی کا ملازم ہے اس کا آفیسر اس کو تنگ کرتا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو دشمنوں کی دشمنی سے تنگ آ چکا ہے، حاسدین کے حسد سے تنگ آ چکا ہے، جس کی زندگی کا سکون اجڑ چکا ہے، جن کا ہنستا مسکراتا گھر ویران ہو رہا ہے۔ آج کل ماحول ایسا بن چکا ہے، کوئی انسان اگر اچھے انداز میں زندگی گزار رہا ہے تو لوگوں کو کسی کو مسکرانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کی اچھی زندگی گزارنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگ جو کسی قسم کے بھی کسی بھی شر سے متاثر ہیں، کوئی ظالم ان کو دبا رہا ہے، کوئی دشمن ان کے خلاف کسی کو اکسا رہا ہے، کوئی نفسیاتی طور پر ان کو کہ ٹارچر کر رہا ہے، کوئی ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، جادو ٹونے کے ذریعے اس کو دشمنی کی جا رہی ہے، کسی کے زمین ہتھیانے کے لیے ایسا ہو رہا ہے، کسی کے کاروبار کو خراب کیا جا رہا ہے، کسی کو اولاد کے ذریعے کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کا ایک بہترین وظیفہ میں لے کر آیا ہوں، جس کا اثر بالکل 100% مؤثر ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کا ذکر کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے دنیا میں دکھایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور دشمنی کرے گا، اللہ جل جلالہ دنیا میں نغد سزا دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر آخری پارے میں ایک سورت ہے جسے سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں ان لوگوں میں گزاریں، اور ہر ایک کی زبان پر یہ تھا کہ جربناک مراراً الا صادقا و امینا، کہ ہم نے آپ کو بار بار تجربہ کیا، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو، اپنے خاندان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید سنائی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے کی ترغیب دی، تبلیغ کی، تو ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بندہ جسے چچا کہا جاتا ہے، ابو لہب، وہ ظالم آگے بڑھا اور اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا، اور الیاذ باللہ تب ملک یا محمد لہذا جماعتنا کے الفاظ کہے کہ الیاذ باللہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ انسانوں میں رؤوف الرحیم ہیں، اور امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کا دشمن گویا اس کائنات میں سب سے اور رذیل قسم کا دشمن تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے اوپر قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، فرمایا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ جائیں، اس کو جس اپنے مال پہ گھمنڈ تھا، اپنی اولاد پہ گھمنڈ تھا، وہ بھی اس کے کام نہ آئی، اس کا حسب نسب بھی کام نہ آیا، اور اس کی بیوی جمیل سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لاتی، اور اس کے اندر کانٹے ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھیرا کرتی تھی۔ اللہ جل جلالہ اس کا بھی ذکر کیا کہ یہی کانٹوں کا یہ اٹھایا ہوا گٹھڑ کل اسی کے گلے کا پھندا بنے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، میں اللہ نے بتایا وہ پھندا لگا مر گئی، اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ تو دنیا میں کوئی بھی آدمی جس سے کوئی دشمن اپنا ہو کہ بیگانہ ہو، سامنے نظر آ رہا ہو یا پوشیدہ ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، جادو جنات کے ذریعے عمل کر رہا ہو یا خود فزیکلی سامنے آ کے اس کو دشمنی کر رہا ہو، اس بندے کے لیے قرآن کریم کی سورہ لہب کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے دشمنی کی، اللہ جل جلالہ نے سورہ لہب اتاری اور دنیا میں اس کے ہاتھ اور پاؤں توڑے، دنیا کے اندر اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اس کی بیوی کو ذلیل کیا، انہیں جہنم کا ایندھن بنایا۔ اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی غلام کو کوئی بھی انسان تکلیف پہنچاتا ہے، اسے
دکھ پہنچاتا ہے، اس کی عزت کو خراب کرتا ہے، بھرے مجمع میں اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیسے کی بنیاد پہ آ کر ڈراوا دیتا ہے یا خاندانی جتھے کی بنیاد پہ آ کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یقین کامل کے ساتھ سورہ لہب کی اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ تبت یدا ابی لہب کی جگہ جب پہنچے، پڑھائی میں الفاظ لہب کے ہی بولے لیکن اس انسان کا تصور ذہن میں کرے، ایک کوئی یا زیادہ دشمن ہو، ظاہر نظر آ رہے ہوں یا نظر نہ آ رہے ہوں، ان کا تصور کر کے 41 مرتبہ روزانہ اس کا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ جل جلالہ اس انسان کو دنیا کے اندر ذلیل کریں گے، دنیا کے اندر اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس انسان کو اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ظالم دشمن نبی علیہ السلام کو والعیاذ باللہ آپ کی عزت کو خراب کرنا چاہا، اللہ نے آپ کی عزت کو چار دانگ عالم میں آپ کی عزت کا پرہیرا لڑا لیا، اور اسے اللہ نے دنیا آخرت میں ذلت اور خواری اس کا مقدر کر دی۔ اس لیے جو بھی ایسی کسی بھی دشمن کی دشمنی کے زد میں آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ جادو جنات کے ذریعے ہو، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے ہو، تو اس کو 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو روز پڑھیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں اور تصور میں ایسے پھونک بھی دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے چند ہی دنوں میں اس کی دشمنی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کیے کی سزا عطا کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو اپنے احباب میں شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی مصیبت پریشانی میں گھرا ہوا ہے، اس قرآنی وظیفے کے ذریعے اللہ جل جلالہ اس کی مشکل آسان کرے، اس کے اجڑتے ہوئے گھر کو اللہ دوبارہ بسائے، اس کے چہرے کی جو رونقیں گئی ہوئی ہیں اللہ دوبارہ بحال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔